پاکستان ان پر تنقید کر رہا ہے، نہ صرف پاکستان کر رہا ہے بلکہ ہندوستان کی عوام اٹھ کر کے کھڑی ہوگی. یار کیا بکواس شروع کر دیا بھائی. ہندوستان مسلسل پریشانی کا شکار ہے. ہندوستان کے پلان کے مطابق یہ تھا کہ ہم حملہ کریں گے، پاکستان جواب دے گا، ہم اس کو نیوٹرلائز کریں گے، عالمی دنیا سے رابطے کریں گے اور معاملات کو سیٹل کر دیں گے. اب کیا کریں؟ سچویشن تو خراب ہوتی جا رہی ہے، پاکستان تو حملہ ہی نہیں کر رہا، کب کرے گا حملہ؟ سوشل میڈیا اور میڈیا نے اچھا پرفارم کیا اور اس پینک کو کنٹرول کیا. ہماری عوام پینک نہیں ہوئی. آزاد خبر کے ساتھ میں عدنان حیدر. اور کل ہندوستان کے تمام ٹی وی چینلز پہ ایک عجیب سا ڈرامہ تھا. وہ ایسا ڈرامہ تھا، نہ اس کو میں کامیڈی کہہ سکتا ہوں نہ اس کو فکشن کہہ سکتا ہوں. ایسے حواس باختہ ہو چکے ہیں ہندوستان کے لوگ، ہندوستان کے وہ لوگ جو ٹی وی اسکرین پر بیٹھے ہیں، جو یوٹیوب پر بیٹھے ہیں. اب اس پہ ہم سب بات کر چکے ہیں، ٹی وی اسکرین پر بات کر چکے ہیں، یوٹیوب پر، تمام سوشل میڈیا پر پاکستان ان پر تنقید کر رہا ہے. نہ صرف پاکستان کر رہا ہے بلکہ ہندوستان کی عوام اٹھ کر کے کھڑی ہوگی. یار کیا بکواس شروع کر دیا بھائی. وہ F-16 گرایا، ثبوت کہاں ہے؟ جی F-17 گرایا، ثبوت کہاں ہے؟ لاہور پہ حملہ کیا، ثبوت کہاں ہے؟ کراچی میں یہ آپ کیا 17ویں صدی میں رہ رہے ہیں؟ وہ ڈی جی آئی نے ٹھیک کہا کہ 18ویں صدی میں رہ رہے ہو. وہ یہ 21ویں صدی ہے، 2025 ہے، سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، گوگل میپ کا زمانہ ہے. لوگ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں بھائی. دنیا بھر نے آپ کا مذاق اڑایا. اب خبر کیا ہے اس میں؟ دیکھیں مزہ تو تب ہے کہ ہم اس میں بھی خبر ڈھونڈ کے لائیں. تو خبر یہ ہے کہ ہندوستان مسلسل پریشانی کا شکار ہے. ہندوستان نے ایک پلان بنایا اور بڑا انہوں نے 15 دن لگا کے اس پلان کی پوری بھرپور انداز سے میپنگ کی، اس کے سارے آؤٹ کمز نکالے، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹیوز نکالے. ان سب کو نکالنے کے بعد پورا کمپلیٹ پیپر ورک کیا گیا. اس پیپر ورک میں ایک چیز بہت زیادہ کوسچن مارک رہی اور وہ چیز تھی ہمارے آرمی چیف. وہ پوائنٹ جس پر ہندوستان کی جو ہے نا، جس وجہ سے ان کو 15 دن لگے. اب جنرل سید عاصم منیر صاحب ان کے لیے ایک ایسا معمہ بن چکے ہیں، ابھی تک ایسا معمہ بن چکے ہیں جس کو وہ حل کرنے جوگے نہیں ہیں. یہی وجہ تھی کہ ان کو 15 دن لگے. 15 دن کے پلان کے بعد انہوں نے پاکستان پر میزائل داغے. میزائل آئے، مرید کے لگا، بہاولپور لگا، مظفر آباد لگا، شکر گڑھ، وہ کیا نام ہے اس کا، ایک اور ہمارے شہر میں لگے، کشمیر کے اندر میزائل مارے. آپ لوگوں نے مار لیے، آ گیا. اس کے بعد پاکستان کیا جواب دے گا؟ پاکستان نے ہٹ نہیں کیا، پاکستان نے رسپونڈ کیا اس حملے کا جو آپ نے 6 اور 7 کی شب میں کیا. پاکستانی فائٹر جیٹس نے اور پاکستان کی زمینی فوج نے بھرپور انداز سے اس کا جواب دیا. پاکستان نے رافیل گرائے، پاکستان نے مگ گرایا، پاکستان نے سو گرایا، 5 جہاز گرائے. اب دنیا اس کی تصدیق کر بیٹھی ہے. رافیل والوں نے تصدیق کر دی کہ پاکستان نے جہاز گرائے. زمینی فوج نے کیا کیا کہ لائن آف کنٹرول پہ ایسا رسپانس کیا جو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. لیکن ہندوستان یہ سوچ رہا تھا، اور آف کورس پاکستان نے جواب دینا ہے کہ اگلے دن پاکستان جواب دے گا، 24 گھنٹوں میں جواب دے گا. 4 دن گزر گئے، ایسا ہوا نہیں. ہندوستان بھوکھلاہٹ کا شکار ہے. اب اس بھوکھلاہٹ میں ہندوستان کے پلان کے مطابق یہ تھا کہ ہم حملہ کریں گے، پاکستان جواب دے گا، ہم اس کو نیوٹرلائز کریں گے، عالمی دنیا سے رابطے کریں گے اور معاملات کو سیٹل کر دیں گے. کیونکہ ان کو ایک بھول تھی. وہ بھول کیا تھی؟ وہ بھول آرمی چیف تھے. آرمی چیف کے بارے میں ان کو ککھ نہیں پتا. یہی پتا کہ میں نے فون کر کے پوچھ لیا، انہوں فون کر کے پوچھ لیا، گوگل سے سرچ کر لی، ریٹائرڈ فوجیوں سے پوچھ لیا، جو یہاں ان کا ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ایگزسٹ کرتا ہے اور ہر ملک میں ہوتا ہے، ہمارا بھی وہاں پہ ہوگا، ان کو انگیج کر کے پوچھ لیا. جنرل عاصم منیر ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں جو ریئل پکچر ہے وہ پریزنٹ ہو ہی نہیں سکتی. ان تک گئی، شاید انہوں نے کیلکولیٹ نہ کر پائی. وہ ریئل پکچر یہ تھی کہ جنرل عاصم منیر نے 20 سال سے زائد آپریشنل ایریا میں گزارے. ایک شخص جو جنگی کیفیت میں کمانڈ کرتا رہا اور آدھی سے زیادہ سروس اس کی اس ایریا میں رہی ہو، وہ رسپونڈ کیسے کرے گا؟ یہ مس کیلکولیٹ کر گئے جنرل باجوہ کے ساتھ کہ 24 گھنٹوں میں کیا، ڈپلومیٹکلی انگیج بھی کر لیا، ہم نے چیزیں سیٹل ہو گئیں. یہ 2019 والی بھول میں مارے گئے. 2 دن گزر گئے، کی کریے؟ 3 دن گزر گئے، کی کریے؟ ڈرون بھیجو. اسرائیلی، کیونکہ اسرائیلی انگیج ہیں اس سارے آپریشن میں، آن بورڈ ہیں. اسرائیلیوں کے ساتھ اس وقت ہندوستان کے اندر اسرائیلی انٹیلیجنس موساد اور اسرائیلی ڈیفنس فورس کے میجر جنرل لیول تک کے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان میں ہیں اور
پوری طرح سے ساری جنگ اور ساری سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ڈیسیژن میکنگ میں ان سے رائے لی جاتی ہے. پھر یہ رائے لیجیے اب کیا کریں, سچویشن تو خراب ہوتی جا رہی ہے, پاکستان تو حملہ ہی نہیں کر رہا, کب کرے گا حملہ؟ لائن آف کنٹرول میں چیزیں ہم سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں, اور لائن آف کنٹرول کی سچویشن کو عالمی دنیا کو ہم انگیج نہیں کر سکتے, کیونکہ عالمی دنیا میں تو پاکستان بتا چکا ہے کہ ہندوستان نے حملہ کیا ہے. اب پاکستان جواب دے تو اس کے بعد ہم آگے بڑھیں, تو اب کیا کریں؟ ان میں پہلی گیم یہ چلی کہ پاکستان کے 8 شہروں میں 29 ڈرونز بھیجے, اور وہ ڈرونز اسرائیلی آپریٹ کر رہے تھے, اسرائیلی اس کو آپریٹ کر رہے تھے, اسرائیلی ساخت کے وہ ڈرونز تھے, وہ مختلف شہروں میں آئے. اس میں بھی ہمارے شاید 6 لوگ جو ہیں شہید ہو گئے. ہمیں اپنے شہداء پہ فخر ہے, وہ 6 اور 7 کی درمیانی شب کے 26 شہداء ہوں یا وہ ان ڈرونز کے بعد شاید 6 شہداء ہیں ہمارے, ہمیں ان پہ فخر ہے. ہم بھی, میرے تو خیر گاؤں والے گھر کے بھی پاس ڈرون میزائل گرا بھاولپور میں. یہاں والا گھر جو پنڈی میں ہے اس میں 50 میٹر 60 میٹر کی دوری پہ 100 میٹر کی دوری پہ گرا میزائل. تو ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہم شہید ہوں. تو انہوں نے میزائل گرائے, اس میزائل سے ایک پینک کریٹ ہونے لگا تھا, لیکن خیر ہمارا سوشل میڈیا اور میڈیا نے اچھا پرفارم کیا اور اس پینک کو کنٹرول کیا. ہماری عوام پینک نہیں ہوئی. جو ایک سیل انہوں نے بنایا ہے اس کو یہ کہتے ہیں ملٹری ڈائریکٹریٹ آف ملٹری آپریشنز, DMO, یا ہاں DMO کہتے ہیں, ڈائریکٹریٹ آف ملٹری آپریشنز. یہ DGMO کے طرح ساتھ کام نہیں کرتا, وہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہے جو ہمارے DGMO کا, یہ ہے ڈائریکٹر ملٹری آپریشن. یہ اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح ہمارا ISPR کام کرتا ہے. تو اس ڈائریکٹریٹ اور را کا ایک ونگ ہے جس کو ایک DG لیول کا بندہ دیکھتا ہے جو پبلیکیشنز اور میڈیا کو دیکھتا ہے. اس میں وہ پورا سیل جو ہے وہ پاکستان پر فوکس کیا ہوا ہے. تو DMO اور DG کمیونیکیشن را, ان سب نے مل کر یہ ساری اسٹریٹجی فریم دی, اور اس میں اسرائیل کے موساد کے لوگ بھی شامل ہیں. انہوں نے یہ کہا جی وہ تو مسئلہ خراب ہو گیا, جو پینک ہم ان جہازوں سے ڈرون سے کرنا چاہتے تھے وہ تو نہیں ہوا, تو اب کیا کریں؟ پھر انہوں نے کہا جی اب میڈیا وار کرنی چاہیے. اچھا وہ میڈیا وار کیا تھی؟ وہ میڈیا وار یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی, جو ہمارا ٹی وی میڈیا ہے ہندوستان کا, اس پر یہ پینک کریٹ کرنے کے لیے کہا جائے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں حملے ہو گئے. تو باقاعدہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا 2 ڈائریکٹریٹ مل کے کام کر رہے ہیں. اب حالت دیکھیے, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کنٹرول ہے, خاک کنٹرول ہے. ہم تو شاید آدھے لوگ ان کی سنتے ہوں گے, اور جو آدھے سنتے آدھے نہیں سنتے, آدھے جو سنتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی کرتے ہیں. یہاں حالت یہ ہے کہ وہ وکرانت ہو, وہ کیا نام ہے اس کا آنٹی کا, برکھا دت ہو, ساری ان کی سنے جا رہی ہیں. جو وہاں سے آ رہا ہے واٹس ایپ کے ذریعے وہ اس کے پیج ٹویٹ کیے جا رہے ہیں, اس پہ ویلاگ کیے جا رہے ہیں, اس پہ وہ کیا ہوتا ہے آپس میں پوڈ کاسٹ کیے جا رہے ہیں. ٹی وی سکرینز پر سارے لوگ, وہ گوبر کہتا ہے, گوبر آریا, کہ جی پاکستان پہ حملہ ہو گیا, کراچی پہ نیوی آ گیا فلاں. ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. پھر ہندوستان کے سوشل میڈیا, ان کے پاس پورا ایکسیس ہے, وہ ٹھیک ہے وہ شاید ہم سے ان کے پاس زیادہ ایک نیٹ ورک ہو. پاکستان کے سوشل میڈیا تک اس کو پینیٹریٹ کرایا گیا پاکستان کے اندر ایک انریسٹ پیدا کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا؟ ہم ایک الگ ہی قوم ہے, ہم پہ بھی ریسرچ ہونی چاہیے. وہ انڈیا کا ایک ریٹائرڈ ڈپلومیٹ ہے, ہی سروڈ ان ایز ڈائریکٹر پاکستان منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر دلی میں. اس کا کچھ نام بھی ہے, وہ برکھا دت کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں تھا, ویڈیو میں تھا, ویلاگ کیا ہوتا ہے انٹرویو میں تھا. تو اس میں اس نے کہا کہ پاکستانی تو پاگل ہیں. یہ آن ریکارڈ اس نے کہا ہوا ہے, جس نے ساری عمر پاکستان پہ اپنی سروس کیا. وہ کہتے ہیں پاکستانی پاگل ہیں. تو تسی کیا ٹھیک سی ویسے اسی ایسے پاگل ہیں, اسی ایسے اتنا ذلیل کریں گے تو تھوڑی ہوش و حواس وچ نہیں ہوئے گا. اسرائیل اور ہندوستان کی تمام ایجنسیاں مل کے ہمیں بے وقوف بنانا چاہتی ہیں, ہم میں پینک پھیلانا چاہتی ہیں, لیکن ناکام ہوئی. اچھا ہم نے ان کی ساری اس کمپین کا کیا کیا جو کہ چلنی تھی, جس کا ایک امپیکٹ آنا تھا, پاکستان میں اضطراب پیدا ہونا تھا, لوگوں نے مطالبے کرنے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, حملے پہ حملے ہو رہے ہیں. ہم نے مذاق بنا لیا, لوگوں نے چائے پینا شروع کر دی, کراچی والوں نے پورٹ پہ چلے گئے, گلیوں میں چلے گئے, چوراہوں پہ چلے گئے, فوڈ اسٹریٹس میں چلے گئے, اسلام آباد والے سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو گئے, لاہور والے باہر نکلنا شروع ہو گئے. اچھا کوئی فیس بک پہ پوسٹ لگا رہا ہے, کوئی ٹویٹر پہ لگا رہا ہے, ہم کھانے کھا رہے ہیں, ہم نہاریاں کھا رہے ہیں, ہم آئس کریمیں کھا رہے ہیں, ہم چائے پی رہے ہیں. تو اس طرح کا میسج گیا. وہ سارا کا سارا نیریٹو جو وہ بنانا چاہتے تھے اس ملک میں, ہمارے ملک میں پینک ڈالنے کے لیے, سارا فیل ہو گیا. سو گوبر صاحب جو ہیں, گاف دوسرے والا, اور ویسے یہ
یہ جرنلسٹک ایتھکس نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ اس حرامی کا نام گورو نہ لیا کریں. کئی گورو بیچارے اچھے بھی ہوں گے, وہ بدنام ہوں گے. کتا کہہ نہیں سکتے, وہ کتے ہمارے کہتے ہیں کہ یار ساڑھ نال نہ لاؤ, اس کو گوبر کہا کریں. یہ گوبر آریہ جو ہے, یہ کھڑے ہو کے جو کل نعرے لگا رہا تھا, نیریٹو بنانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا, تباہ و برباد ہو گیا, اور اپنے لوگ پیچھے پڑ گئے. صبح اٹھ کے سارے کہہ رہے ہیں ثبوت دو ہمیں, تو بھائی جان ویلے ہو گئے. اور یار ایک کامن سینس ہے کہ اگر اتنا ہی کامیاب حملہ تھا تو نریندر مودی صاحب آپ نے قوم سے خطاب کیوں نہیں کیا؟ اور ابھی تک ایک ٹویٹ نہیں آیا مودی صاحب کا کہ ہم نے کامیاب اٹیک کیا اور ہم نے ٹیررسٹ کو مار دیا. اگر بقول ان کے ایسا تھا تو کیوں نہیں مودی صاحب اس کا کریڈٹ ابھی تک لینے کو تیار؟ کیونکہ کامیابی نہیں ملی. اور اس سے بھی بڑا برا حال کیا ہو رہا ہے اس وقت, ہندوستانی فوج اس قدر پریشانی کا شکار ہے, اس قدر خوف ہے اس میں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان حملہ کیوں نہیں کر رہا, کب حملہ کرے گا, کب ہماری ساری لانگ پریکٹس سے جان چھوٹے گی. انہیں کیا پتا تھا کہ عاصم منیر صاحب اتنے لیتھل ہیں, وہ اتنا انگیج کریں گے, اتنا سٹریس دیں گے. پوری ہندوستانی فوج نہ صرف اسٹریچ ہو چکی ہے بلکہ سٹریس میں جا چکی ہے. ہندوستانی فوج کا سپاہی ہو, آفیسر ہو, جرنل ہو, وہ اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے کہ ہوگا کیا. شدید پریشانی میں ہے ہندوستان, اور اس انتظار میں ہے کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کس طرح ہوگا. کیونکہ ایل او سی پہ الحمدللہ پچھلے 5 دنوں سے ایسی درگت بنا دی ہم نے کہ شاید تاریخ میں اتنے لتر ان کو نہیں پڑے ہندوستان کی فوج کو جتنے اب پڑ رہے ہیں. اور ایسی کامیابی ہیں جو وقت آنے پہ بتایا, وہ لمبا نہیں ہے, ناٹ وری, یہی 4-5 دن کی گل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی حملہ کیوں نہیں کیا؟ حملہ ہوگا, ایک دفعہ نہیں ہوگا, 2 دفعہ ہوگا. ہمارا حق ہے ہمارے پاس رسپونڈ کرنے کا, اور عالمی کنونشن ہے یہ. 2 دفعہ حملہ کیا, 2 دفعہ ہی کریں گے. شہروں میں میزائل مارے ہیں, شہروں میں ہی ماریں گے. 5 شہروں میں مارے ہیں, 15 میں ماریں گے, اور مار کے دکھائیں گے. یہ روز ایک ڈرامہ کرتے ہیں, پاکستان نے حملہ کر دیا, ہمارے جنرل صاحب سو رہے ہوتے ہیں. ساڈے جنرل عاصم منیر صاحب کو ایسی نیندر آتی ہے پرسکون, تہجد پڑھ کے پھر سو جاندے نے, فجر پڑھ کے پھر سو جاندے نے. آپ کو پتہ ہے ہندوستان کا آرمی چیف 3 گولیاں کھاتا ہے, اور گولیاں کھانے کے بعد خواب میں آ رہا ہوتا ہے عاصم منیر. وہ جو فوجی رات میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, اللہ کی قسم ڈرے ہوتے ہیں, عاصم منیر. اور ایسا خوف پہ جو ڈی جی آئی سے وہ نام ہی عاصم ہے. وہ ہندوستانی فوج نے جتنے مسلمان عاصم تھے جوان بھی ان کو چھٹی پہ بھیج دیا. عاصم کا نام سنتے ہی نکل جاتا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو مریض پہنتے ہیں, ہندوستان کا آرمی چیف وہ لگا کے پھرتا ہے. نہیں, میں مذاق نہیں کر رہا, آپ اس کو چیک کرا لیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے گوبر کو کہا کہ وہ گاف ہے. میں اگر غلط ہوں, میری خبر غلط ہے, اور وہ نہیں پکڑا گیا جوان کے ساتھ, اس کا میڈیکل کرا لیں. میل کے ساتھ, میل کو اگر شوق ہو ایسا تو وہ تو 10 سال بعد بھی اس کا میڈیکل ہو سکتا, کوئی اس کو تو ابھی بھی یہ شوق ہے کرانے کے, آپ میڈیکل کرا لیں. میں صحافی ہوں, میں رپورٹ کر رہا ہوں, اور میں قائم ہوں اپنی خبر پہ کہ وہ گاف ہے, آپ اس کا میڈیکل کرائیں. اور گوبر صاحب آپ کو بڑا چاہ ہے نا عاصم منیر کا, ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے بڑا زور و شور سے نام لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کے ٹی وی چینل پہ آج جنرل عاصم منیر کا فوٹو چلتا ہے تو آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں, اور نیچے سے آپ گیلے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں. اور جس فوج کے سپاہی رات کو سوتے ہوں اور انہیں خواب میں عاصم منیر صاحب کا خوف آتا ہو, وہ خاک لڑے گی. وہ ابھی تو عاصم منیر صاحب نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. ایک رات آنی ہے ایسی کہ تہجد بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, پر نیند نہیں ہوگی. اور اس رات ہندوستان کی ایسی تباہی ہوگی کہ دنیا بتائے گی. جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا نا کہ جب ہم نے حملہ کیا تو دنیا آپ کو بتائے گی. ہمیں ہندوستان کی میڈیا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب اگلی کہانی سن لیں. جے شنکر صاحب جو ہیں, جے شنکر صاحب روز پہنچے ہوتے ہیں کہ ہم پیری پہ کے معاملہ مکاؤ. سعودیز کو بھرپور انداز سے انگیج کیا گیا, اور سعودیز کی جانب سے پاکستان, ابھی ایک وزیر ہیں یہاں پہ, وہ اسٹیٹ منسٹر ہیں, ابھی وزیر خارجہ نے آنا ہے. ہندوستان چاہتا ہے وہ جلدی آئیں گے. وہ ان سے پہلے ہم حساب برابر کر چکے ہوں گے. ٹرمپ نے سعودی عرب جانا ہے 13 کو, ہم اس سے پہلے حساب برابر کر چکے ہوں گے. ابھی حساب شروع ہی نہیں ہوا تو برابر کیسے ہوگا؟ ابھی تو ہم لے رہے ہیں آپ کا چیزا, اب مزہ لے رہے ہیں, آپ لے لیں تو ہمیں انجوائے کر رہے ہیں. گوبر کیا کرتا ہے, آپ کے آرمی والے ڈریں, خوف محسوس کریں. آپ نے تو ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کو گبر بنا دیا
کہ ان کے نام سے ہی خوف آتا ہے. اس قدر خوف پیدا ہو چکا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خوف، آپ ڈریں، خوف زدہ ہوں، مریں، تڑپیں، الجھیں. مودی صاحب روز پریشان، تو حملہ کدوں ہوئے گا، وہ کتنے ہوئے گا، کیلکولیشن ہی نہیں ہے. اور بھائی جان آپ کو یہ بات پتا ہے، جہاں جہاں آپ نے مارے وہاں صرف عورتیں اور بچے ہی تھے. ہمیں پتا تھا آپ نے کہاں کہاں اٹیک کرنا ہے، ہمیں سارے ٹارگٹس پتا تھے، اسی لیے رتی برابر آپ کو کامیابی نہیں ملی. پر آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے ٹارگٹ کہاں کہاں سیٹ کرنے ہیں. ویسے بائی دا وے جہاں جہاں لائٹیں آف کراتے ہیں نا، یہ میں بتا دیتا ہوں، بڑا پیار ہے مجھے ہندوستانیوں سے. ہمارے جیسے ہیں بیچارے، ان کا کیا قصور مودی کا، موزی کا اور گوبر کا. تو جہاں لائٹیں آف کرائی جاتی ہیں نا، وہ ہمارے ٹارگٹ نہیں ہیں. کبھی پڑھنا میرے میزائلوں کی رینج کیا ہے، میرے میزائلوں کی رینج کہاں تک جاتی ہے. جو اسرائیلی بازو میں چھپائے ہوئے ہیں نا، تل ابیب تک ٹھوک سکتا ہوں میں، پر میرے اندر انسانیت ہے. میں چاہتا نہیں کہ انسانیت کا نقصان ہو، پر بدلہ لوں گا. اور جو فوجی پہن کے پھیر رہے ہیں نا تم لوگوں کے، ان کے پر اترواؤں گا. اور ان کی لاشوں کو، وہ کیا ہوتا ہے جو آگ لگاؤ گے سمیت لگے گی، ویسے اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی برود انا کو پا چٹیں گے، سارا کچھ ہی صاف ہو جائے گا. بہت خیال رکھے گا اپنا ناظرین. اللہ حافظ.